مولانا کچھ ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اب اپنے قاری کو ایک اور طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ اے انعمت علیہم کو نہ سمجھنے والے، اے نعمت کے منکر، تجھے بتاؤں کہ اس خلیفہ فی الارض یعنی انسان پہ یہ کرم کب ہوا۔ آپ فرماتے ہیں آدم را او بخیش اسما نمود، فرماتے ہیں بھئی یہ علم جو خلیفہ فی الارض کو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا علم ہے جو اس نے آدم علیہ السلام پر خود کھولا تھا۔ دیگراں را از آدم اسما می کشود، فرماتے ہیں دوسروں کو پھر اللہ نے یہ علم الاسماء جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آب ہا از جو بجو یا از صبو، فرماتے ہیں کہ تجھے پانی سے غرض ہونی چاہیے، ہاں وہ پانی ندی سے ملے یا مٹکے سے ملے، کہیں صبورا ہم مدد باشد زجو، فرماتے ہیں جان لو مٹکے میں جو پانی آیا ہوتا ہے اللہ کے بندے وہ بھی تو کسی ندی سے ہی آیا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں نور خا از مہ طلب ہا از خر، فرماتے ہیں نور خواہ سورج سے حاصل کرو یا چاند سے حاصل کرو، فرماتے ہیں انسان تجھے غرض تو نور سے ہونی چاہیے، نور کو چاند سے حاصل کر لو یا سورج سے، تمہیں نور چاہیے۔ نور ماں ہم از آفتاب است اے پسر، فرماتے ہیں پترا چاند کا نور بھی آفتاب کا ہی نور ہوتا ہے۔ یعنی آپ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثال سورج کی ہے جس نے خود مہربانی کی اور اپنا نور آدم علیہ السلام میں رکھا، اور انبیاء میں جب یہ نور آیا تو آپ ان سب کو چاند فرما رہے ہیں، اور سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ جس نے چاند سے روشنی حاصل کی ہے اس نے بھی دراصل اسی آفتاب ازلی کا ہی نور پایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مقتبس شوزود چوں یابی نجوم، فرماتے ہیں جب تجھے ستارے کا نور بھی ملے نا تو جلدی کرو، گفت پیغمبر کے صحابی نجوم، فرماتے ہیں بھئی آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تو ستاروں سے رہنمائی لینے کا کبھی نہیں سنا کسی سے۔ پھر آگے مزید فرماتے ہیں ہاں از آدم گیر نورش ہاں ازو، فرماتے ہیں کہ بابا آدم علیہ السلام سے نور لے لے یا آگے امت کے کسی ولی سے لے لے، تجھے غرض اللہ کے نور سے ہونی چاہیے۔ ہاں از خم گیر میں ہاں از قدو، پھر فرماتے ہیں تجھے شراب سے غرض ہونی چاہیے، ہاں تجھے مٹکے سے مل جائے یا کسی بوتل سے مل جائے۔ اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مولانا اللہ تعالیٰ کو سورج فرما رہے ہیں، انبیاء کو چاند فرما رہے ہیں، اور اولیاء کو ستارے فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اے خلیفہ کے بچے، اے باپ کی نعمت سے بے خبر، غور سے سن، گفت طوبہ من رانی مصطفیٰ، فرماتے ہیں تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کلام مبارک نہیں سنا کہ مبارک ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا، والذی یبصر لمن وجہی یرا، اور وہ بھی فرمایا کہ مبارک ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ آگے فرماتے ہیں چوں چراغ نور شمع را کشید، بھئی جب چراغ نے شمع کی روشنی حاصل کر لی، ہر کے دید آرا یقیاں شمع دید، تو اب جس نے یہ چراغ دیکھا ہے اس نے وہی پرانی شمع ہی دیکھی ہے۔ ہم چنی تا صد چراغ ار نقل شد، اس طرح اگر 100 چراغوں میں بھی وہ روشنی منتقل ہو جائے تو کیا فرماتے ہیں دید نے آخر لقائے اصل بدھ، تو آخری چراغ کو دیکھنا پہلے ہی چراغ کو دیکھنا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اے بیٹے ہاں از نور پسیں بستاں تواں، فرماتے ہیں کہ وہ نور آخری چراغ سے بھی لیا جا سکتا ہے، ہیچ فرق نیست ہاں از شمعداں، اور پہلے شمعدان سے بھی لیا جا سکتا ہے، نور میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی نور ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ خواہ نور از اولی بستاں بجاؤ، فرماتے ہیں کہ وہ نور خواہ پہلے چراغ سے دل و جان سے حاصل کر لو، ہاں از نور پسیں فرق مداں، یا آخری چراغ سے حاصل کر لو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں خواہ بھی نور از چراغ آخری، کہ بھائی خواہ نور آخری چراغ سے لو یا پہلی شمع سے، ایک ہی نور ہے، کہیں سے لے لو۔ اس طرح مولانا روم ہمیں چراغ کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ایک چراغ سے آگے جتنے بھی چراغ جلے ہیں ان میں آگ تو وہی ہوتی ہے۔ آپ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، وہ نور کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی؟ پھر سورہ انعام میں فرمایا کہ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی بھی شرح صدر فرماتے ہیں۔ پھر شرح صدر کو بھی قرآن نے خود ہی بتا دیا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ شرح صدر والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ تو فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کرے یا آپ کی امت کے کسی ولی سے حاصل کر لے، بات ایک ہی ہے۔ آپ کو تو غرض کس سے ہونی چاہیے؟ اس نور سے، شرح صدر کے اس نور سے آپ کو غرض ہونی چاہیے۔ وہ نور حاصل ہو جائے گا تو اس نور کی صفات جسے اللہ صبغت اللہ فرما رہے ہیں وہ انسان میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ خلق جس کی طرف اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جو، جب کسی ولی اللہ سے بھی وہ نور حاصل ہو جائے گا تو اخلاق اللہ سے انسان خود بخود متصف ہو جاتا ہے۔ یہی انعمت علیہم کی نعمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولایت کو ثابت کرنے کے بعد مولانا روم ہمیں کرامت کے بارے میں بھی سمجھاتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ ولایت کا انکار کرتے ہیں وہ لا محالہ کرامت کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا بے شمار مثالیں دیتے ہیں انشاءاللہ جن پر ہم تفصیل کے ساتھ اپنے وقت پر گفتگو کریں گے، لیکن مختصر طور پہ میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں آ جائے اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں حضرت مریم کا ذکر نہیں ہے جن کے پاس سردیوں میں گرمیوں کے پھل آ جاتے اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل اپنے پاس پاتی ہیں، کیا یہ ان کی کرامت نہیں ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ کیا اصحاب کاف کا ذکر قرآن میں نہیں ہے جن کے اوپر سے سورج بھی نہیں گزرتا؟ سورج کو بھی پتہ ہے کہ طلوع کے وقت میں نے دائیں طرف سے گزرنا ہے اور پچھلے پیر میں نے بائیں طرف سے ہو کے گزر جانا ہے، کیا یہ ان کی کرامت نہیں ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، کیا وہ خضر علیہ السلام کی کرامات نہیں ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا، کہ اے میرے درباریوں کون ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا، تو آصف بن برقیہ فرماتے ہیں پلک جھپکنے میں وہ تخت حاضر کر دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کیا یہ کرامت نہیں ہے؟ پھر آپ اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت کیسے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت دراصل اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء اسی شرح صدر کے نور سے جو کہ ان کے سینوں میں ہوتا ہے وہی وہ الہام پاتے ہیں کہ آپ ایسا کریں ہم ویسا کر دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کا نبی یا ولی اس وحی و الہام پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود وہ فعل انجام دیتے ہیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کا راز بھی بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ فرماتے تو مردے زندہ ہو جاتے، اور کبھی قم باذنی فرماتے پھر بھی مردے زندہ ہو جاتے۔ مولانا فرماتے ہیں قم باذنی و قم باذن اللہ ہر دو نغمہ بود از لب یار، فرماتے ہیں قم باذنی اور قم باذن اللہ بھائی دونوں اللہ کے کلام ہوتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہوتے۔